ایران 2500 سال پر محیط تہذیب، تمدن اور ثقافت کا مرکز۔ عظیم ایرانی سلطنت سے لے کر حالیہ دور تک فلسفے، شاعری اور فناوری کا مدار اپنے حسین دارالخلیفہ تہران کو تھامے ہوئے، جس میں بلند و بالا پہاڑ، دریا، چشمے، باغات اور قدیم عمارتیں اپنے اندر ایک عظیم داستان بیان کرتی ہیں۔ ہم اپنے سفر کا آغاز شہر تہران سے کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، تہران نہ صرف صوبہ تہران کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ انتظامی لحاظ سے بھی مرکزی حیثیت کا حامل ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 1.5 کروڑ ہے اور مشرق وسطیٰ میں قاہرہ کے بعد، جو کہ مصر کا دارالخلیفہ ہے، سب سے بڑا شہر ہے۔ اس کو 22 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہم ایک ایک کر کے تہران کے تمام اضلاع میں جائیں گے اور آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ فی الوقت ہم پہلے ضلع، جس کو فارسی میں منطقہ یک کہا جاتا ہے، تجریش میں موجود ہیں۔ تجریش، جو سلطنت قاجار میں سن 1788 تک ایک قدیمی دیہات کی حیثیت رکھتا تھا۔ دولت قاجار نے اسے اپنے پائے تخت کے طور پر منتخب کیا۔ تجریش موسم گرما میں اپنے خوشگوار آب و ہوا کے لیے لوگوں کا پسندیدہ مقام تھا۔ سن 1920 تک تجریش اور گرد و نواح کے علاقے صرف ایک گاؤں کی حیثیت رکھتے تھے۔ 1930 میں شاہ ایران رضا شاہ نے 2 بڑی شاہراہیں بنا کر اسے مرکز شہر سے وصل کیا۔ تجریش پہاڑوں کے سلسلہ البرز کے پہلو میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے اس کی بلندی تقریباً 1600 میٹر ہے۔ موسم گرما میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری تک رہتا ہے، جبکہ موسم سرما میں -20 تک رہتا ہے۔ تجریش اپنے قدیمی بازار اور باغات کی وجہ سے معروف ہے۔ دربند تجریش کے نزدیک واقع ایک قدیمی گاؤں کا نام ہے۔ پہاڑ توچال کے دامن میں واقع ایک نہایت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ فارسی میں دربند کا مطلب پہاڑ کا دروازہ ہے۔ اس علاقے تک رسائی کی صورت 250 میٹر لمبی ایک ٹریل کے ذریعے ہے۔ ہم آپ کو اس علاقے کی بھی سیر کروائیں گے، لیکن فی الوقت ہم کاخ سعد آباد میں موجود ہیں۔ حیران کن طور پر پابندیوں کے باوجود ایرانی قوم نے جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا سکہ منوایا ہے۔ اس شہنشاہی محل میں داخلے کے لیے خودکار مشین کے ذریعے پہلے ٹکٹ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ توچال پہاڑ کے دامن میں سعد آباد کا محل موجود ہے، جو قاجار اور پہلوی دور میں تعمیر کیا گیا۔ 19ویں صدی میں قاجار حکمران نے اس کی تعمیر شروع کی اور موسم گرما میں بطور تفریح گاہ استعمال کیا۔ 1920 میں رضا شاہ پہلوی نے اسے باقاعدہ تعمیر کروایا۔
تقریباً 300 ایکڑ پر پھیلے ہوئے اس مجموعہ میں باغات، محلات، میوزیم اور دل فریب قدرتی مناظر موجود ہیں جو کہ دل میں سما جاتے ہیں۔ سرسبز باغات، بہتے چشمے، بلند و بالا درخت، ہوا کی سرسراہٹ اور پرندوں کی سریلی آوازیں انسان کو محو کر دیتی ہیں۔ 300 ایکڑ پر محیط یہ مجموعہ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی یاد دہانی کراتا ہے کہ آخر ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس میں رہنے والے باسی اب ہم میں موجود نہیں۔ کتنے ہاتھوں نے تراشے یہ حسین تاج محل، جھانکتے ہیں در و دیوار سے کیا کیا چہرے۔ عمارتوں کو نہایت ہی عمدگی سے تعمیر کیا گیا ہے۔ زیادہ تر عمارتوں میں اینٹ کا استعمال کیا گیا ہے۔ چونکہ ہم آپ کو شاہ کے محل سے متعلق معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تمام عمارتوں میں جانا ممکن نہ ہوگا۔ علاوہ ازیں تمام میوزیموں میں فلم اور تصویر برداری کی اجازت نہیں ہے۔ بہرکیف جہاں جہاں اجازت ملے گی ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ میوزیم یا محل کے داخل سے آپ کے لیے فلم یا عکاسی کر سکیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ کا نہایت شکریہ۔ ایران میں شمسی سال کے مطابق ابھی ماہ فروردین ہے۔ ایرانی تہذیب میں اس مہینے کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ اسے نوروز بھی کہا جاتا ہے، یعنی بہار کا موسم۔ ایران میں سال کا آغاز بہار سے ہوتا ہے۔ موسم انتہائی خوشگوار اور ہوا سازگار ہوتی ہے۔ پاکستان میں اسے جشن بہاراں کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ایرانی قوم اس موسم کو عید کے طور پر مناتی ہے اور مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آپ کو جا بجا لوگ تفریح کرتے نظر آتے ہیں۔ بہار کی وجہ سے نئے پھول کھل چکے ہیں۔ آپ بھی دیکھیے اور لطف اٹھائیے۔
سامعین کرام، آپ ابھی جو عمارت ملاحظہ فرما رہے ہیں اسے میوزیم آف امپیریل ڈریس بھی کہا جاتا ہے، یعنی شاہی پوشاک کا میوزیم۔ ایک زمانے میں یہ محل شاہی خاندان کے زیر استعمال تھا، لیکن اب اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد نہائی خوبصورت درخت اور ایک چشمہ بھی بہتا ہے۔ عمارت کو پھولوں سے مزین کیا گیا ہے۔ شاہ ایران نے اپنے خاندان کے تمام افراد کے لیے ایک ایک محل تعمیر کرایا۔ ایک زمانے میں اس مجموعہ میں بین الاقوامی وفود کو مدعو کیا جاتا تھا۔ شاہی مہمانوں کی پذیرائی کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ میوزیم میں تبدیل ہونے کے بعد ایرانی فیملیز سیر و تفریح کے لیے ادھر کا رخ کرتی ہیں۔ ہائیکنگ ٹریک بھی بنایا گیا ہے تاکہ سیاح لطف اندوز ہو سکیں۔ اس کے علاوہ برقی کار کی مدد سے بھی سیاحوں کو مختلف مقامات کی سیر کروائی جاتی ہے۔ جا بجا بہتے چشمے، چیڑ کے درخت، سرسبز زمین آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے۔ اللہ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام المصور بھی ہے۔ مصور یعنی آرٹسٹ۔ انسان اپنے مالک کی مصوری دیکھ کر نہ صرف لطف اندوز ہوتا ہے بلکہ بے اختیار پکار اٹھتا ہے، وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ رب العزت حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں کی فضا کو آلودگی سے پاک دیکھ کر کافی خوشی ہوئی۔ گندگی کا ڈھیر کسی جگہ نظر نہیں آیا۔ لوگ جو یہاں تفریح کے لیے آتے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ نظافت کو مد نظر رکھا جائے۔ میری اپنے دیکھنے والے تمام سامعین سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی جب سیر و تفریح کے مقامات پر جائیں تو وہاں پر اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ نظافت کو رعایت کیا جائے، گندگی نہ پھیلائی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہمارے پارک، پہاڑ، سرسبز زمین، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں لوگ جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ گندگی کا ڈھیر نہ پھیلایا جائے۔ سرسبز معاشرہ، صاف ستھری فضا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ سامعین کرام، اب ہم جس عمارت کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کا نام میوزیم آف سر محمود فرشیان ہے۔ محمود فرشیان ایک ایرانی آرٹسٹ ہیں جن کی عمر تقریباً 95 سال ہے۔ ان کی پینٹنگز پوری دنیا میں معروف ہیں۔ انہوں نے ابتداء میں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف آرٹس میں کام کیا، بعد میں اسی ادارے کے ڈائریکٹر بھی رہے اور یونیورسٹی آف ایران میں بطور پروفیسر خدمات سر انجام دیں۔ مشہد میں موجود امام رضا کے مزار کی زری بھی استاد فرشیان نے ڈیزائن کی۔ ان کی کچھ پینٹنگز کی تصاویر ہم ڈسپلے کریں گے۔ آپ اس میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر مہارت سے انہوں نے پینٹنگز بنائی ہیں۔ اب ہم شاہ ایران کے محل کی طرف گامزن ہیں، جو اس مجموعہ کے بیچوں بیچ موجود چشمہ کے دائیں طرف تعمیر کیا گیا ہے۔ آپ کو جا بجا عمارتیں نظر آئیں گی جن پر تحریر موجود ہے: دا رائل کچنز،
یعنی شاہی باورچی خانے۔ یقیناً بادشاہوں کی غذا اور مہمانوں کی توازو کے لیے شاہی باورچی خانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حیف صد حیف کہ حکمران اپنی عیش و عشرت کو عوام کی فلاح و بہبود پر ترجیح دیتے ہیں، جبکہ اقتدار کا اصل مقصد معاشرے میں انصاف و عدل کا بول بالا، اقتصادی اصلاحات، امن و امان اور خوشگوار بین الاقوامی روابط ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا مقصد سیاسی تقریر کرنا نہیں ہے، ضمن میں یہ بات بھی آ گئی۔ ایک شاندار فیملی ریسٹورنٹ بھی تعمیر کیا گیا ہے جہاں لوگ ایرانی کوزین اور کباب سے تناول کرتے ہیں۔ اس مجموعہ میں چنار اور سفیدے کے درخت بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے مرد و خواتین کے لیے الگ الگ جگہ بھی مختص ہے۔ تو لیجئے جناب، ہم شاہ ایران کے محل پہنچ چکے ہیں۔ اس سے دا وائٹ پیلس بھی کہا جاتا ہے، لیکن انقلاب ایران کے بعد اس کا نام میوزیم ملی رکھ دیا گیا۔ اس عمارت میں 54 کمرے ہیں اور عمارت کے باہر آرش تیر کمان کا مجسمہ ہے۔ ایک روایت کے مطابق آرش نے ایران اور توران، جو کہ ایک وسطی ایشیائی ریاست ہے، کے درمیان اپنے تیر کے ذریعے سرحد بندی کی تھی۔ محل کے داخلی مناظر ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کے وقت کا بے حد شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنی قیمتی آراء سے مستفید کیجیے، اس دعا کے ساتھ کہ مالک ارض و سما ہمیں اپنی امان میں رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔